السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اب میں ایک ایسی جگہ کا ذکر کرنے والا ہوں جس سے ہر مسلمان اور ہر نیک فطرت انسان محبت کرتا ہے، یعنی مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ کے بارے میں کچھ معلومات جو مجھے معلوم ہے اس کا شروع سے لے کر کچھ ذکر کریں گے، کیونکہ مکہ ایک ایسی جگہ ہے جو ہر مسلمان کا دل وہاں پہ سکون پکڑتا ہے۔ تو یہ پاکیزہ اور مقدس شہر ہے۔ یہاں وحی کا آغاز ہوا، وحی اترتی رہی ہے۔ یہ وہ مبارک شہر ہے، آسمان سے رشد و ہدایت پوری دنیا کے لیے جو جہاں فرمان نازل ہوئے ہیں وہ مکہ میں ہوئے ہیں۔ اس لیے اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی یہاں ہوئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پر ہم ہر نماز میں درود بھیجتے ہیں وہ یہاں آئے، اور مقام ابراہیم ہے یہاں پر، اور اسماعیل علیہ السلام آپ کے بیٹے کا مسکن تھا، جہاں سے جس کی نسل سے آخری نبی نے پیدا ہونا تھا۔ یہ اس کی اہمیت ہے مکہ کی، اور مکہ کی اہمیت کو جاننے کے لیے، اس کی تاریخ کو جاننے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان بے تاب ہونا چاہیے۔ تو اس میں یہ شہر جو ہے وہ سعودی عرب کے مغرب کی جانب واقع ہے۔ اس کا درجہ حرارت گرمیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تقریباً 48 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، اور سردیوں میں اس کا درجہ حرارت 15 16 سے 20 تک آ جاتا ہے۔ یہ سطح سمندر سے اس کی بلندی 280 میٹر ہے، اور مدینہ منورہ سے اس کا فاصلہ 430 کلومیٹر ہے۔ جدہ سے اس کا فاصلہ مشرق کی جانب 73 کلومیٹر ہے۔ اس مقدس شہر کی آبادی پہاڑوں کے سلسلہ کا، چاروں طرف سے پہاڑوں کے سلسلے آتے ہیں اور یہاں آ کر ختم ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں چاروں طرف سے پہاڑوں کے سلسلے آ کر ختم ہوتے ہیں، وہ ایک سنگم سا بن جاتا ہے۔ وہ ایک چاروں پہاڑوں کے سلسلے کا ملنے کی جگہ ہے، اور وہ پہاڑوں کا دل، دنیا کا دل کہہ سکتے ہیں آپ، اس طرح اس کو ہم تشبیہ دے سکتے ہیں۔ یہ مکہ شہر ابراہیمی مقام کو اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں، اپنے قلب میں لیے ہوئے ہیں۔ پہاڑوں کے سلسلے کا بھی یہ قلب ہے، اور مکہ شہر کا بھی وہ قلب ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے۔ اس طرح آپ دیکھ لیں کہ اس کی کس طرح اہمیت واضح ہوتی ہے۔ مکہ کا موسم سخت گرم، سردیوں میں ہلکا گرم، اور اس کی جو ہے تناسب دنیا کے سب سے زیادہ گرمی کے لحاظ سے اوسط جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ تو یہاں ہوا کی رفتار بہت کم ہوتی ہے، ہوا بہت کم چلتی ہے، کیونکہ ارد گرد اس کے پہاڑی سلسلہ ہے۔
مکہ میں چلنے والی جو ہوائیں ہیں وہ شمال مغربی، شمال مشرقی، جنوب مغربی ہوتی ہیں۔ اس کی سالانہ اوسط رفتار 8-10 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ مکہ میں بارش بہت کم ہوتی ہے، عموماً شمال مغربی یا جنوب مغربی کے نتیجہ میں ہوتی ہے۔ کبھی مکہ کی بارشیں ایسی موسلا دار اور تیز ہوتی ہیں کہ سیلابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مکہ کے پہاڑوں کا سارا پانی بہہ کر نیچے آ جاتا ہے، اور نیچے مکہ ہے۔ مکہ میں ہونے والی بارشوں کا اوسط تناسب جو ہے وہ 80 ملی میٹر سے 125 ملی میٹر تک کے درمیان ہے۔ اس میں نمی، مکہ کی ہوا میں نمی بہت کم ہوتی ہے، اکثر حصہ گرمی میں جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 57% اور کم سے کم 32% اس کا ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو عمومی مکہ کی صورتحال بتائی ہے، اور اگلی ویڈیو میں میں اس سے زیادہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی تاریخ کیا ہے۔ مکہ کی تاریخ جاننا بھی ضروری ہے، اور تاریخ کے جاننے سے ہر مسلمان اس کو تاریخ جاننا پسند کرے گا۔ اس لیے اگر آپ کو یہ میرا سلسلہ شروع کرنے والا جو اس کا آج میں نے ابتدا کی ہے آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو یہ مکہ شریف کا پورا سلسلہ شروع سے آخر تک 1400 سال سے نہیں 2000 سال سے پہلے سے ہم شروع کریں گے، اور آج تک اس سلسلہ کو ہم ختم کریں گے۔ یہ سلسلہ آج سے شروع، اور کوشش کروں گا جتنی جلدی ہو سکے سلسلے کے ساتھ ویڈیو ملتی ہوئی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں مزید آپ کو اچھی اچھی باتیں پہنچاتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔